سارے مسیحی برادری ہماری دنیا بھر میں ہے جہاں پر بھی، ان سب کو ایسٹر کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. اور میرے آج کے پروگرام میں ایک مہمان شریک ہیں جو کہ اکثر اس پروگرام میں آتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جو بات چیت ہوتی ہے تو ذرا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ پچھلی جو گفتگو تھی اس میں سے کتنے معاملات ایسے ہیں جو ان کے اندازوں کے مطابق ٹھیک گئے، اور کہاں پہ کچھ معاملات اوپر نیچے ہو رہے ہیں. اور آج مشاہد حسین سید صاحب، ایک بار پھر ان کو میں نے تکلیف دی ہے. مشاہد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, گڈ ٹو سی یو. تھینک یو. اور آن ایسٹر سنڈے اور ہمارے یہاں بڑے زبردست انداز میں یہ ساری تقریب منائی جاتی ہیں. جی ایبسلیوٹلی, بالکل اہل کتاب ہیں, اور ہمارے لیے ہمارے جھنڈے میں جو سفید رنگ قائد اعظم نے ڈالا تھا وہ ہمارے نان مسلم پاکستانی بھائیوں بہنوں کے لیے ڈالا تھا. سو اٹس مجھے صاحب ساری باتیں ابھی ہم کرتے ہیں ڈسکس. آپ کے ساتھ جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو مجھے چاہتا ہے ایک بڑا سا چیس بورڈ, گلوبل چیس بورڈ رکھ کے بیٹھا جائے. بگ پکچر, دا بگ پکچر, زوم آؤٹ. زوم آؤٹ. اچھا, لیکن ذرا زوم آؤٹ کرتے ہیں گلوبل سینیریو کو, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم پاکستان کی صورتحال کو ڈسکس کیے بغیر. پاکستان تو ہمارا محور ہے, بنیاد ہے, اور پھر زوم آؤٹ, فوکس بھی سارا وہی ہے. اچھا مشاہد صاحب, کال نہیں آئی. کال پلس ڈاکٹر صاحب, اب تو کال آن ہونی شروع ہو گئی ہے. کال تو چھوٹی بات تھی, کال آن مطلب ہے کہ 5 نومبر کے بعد تو ڈائریکٹ مذاکرات بھی ہوئے ہیں. قیدی نمبر 800 خان صاحب کے ساتھ. جی بالکل, ایبسلیوٹلی, نومبر میں شروع ہوئے. پہلا راؤنڈ ہوا, وہ تو انہوں نے پتہ نہیں کس نے حماقت کی کال دے دی 26 نومبر کی, ورنہ معاملات تو ایک طرف جا رہے تھے. اور اس کے بعد پھر وہ جو اسی آپ کی پروگرام میں میں نے خبر بریک کی تھی کہ ڈیلیگیشن آیا امریکہ سے, سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں آیا تھا, اور باقاعدہ باتیں ہوئیں اور مثبت باتیں ہوئیں, اور قیدی نمبر 804 کے بعد میں تعریف بھی کی گئی. لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں, قومی اثاثہ ہیں, ان کا رول بنتا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا, یہ مذاکرات میں ہوا بات. اچھا ہاں, نہیں تو مذاکرات جو عمران خان بھی چاہتے تھے کہ ڈائریکٹلی بات کریں, ناٹ فارم 47 والوں سے, لیکن جو اصل رولرز ہیں ان سے بات کی جائے. ان سے براہ راست بات ہو رہی ہے. تو بالکل ہوئی. اچھا, ہوئی بھی ہے, ہو رہی بھی ہے, اور ہوئی, اور اچھے مذاکرات ہوئے ہیں. اور ان کے جو دوست یار ہیں جو امریکہ سے آئے تھے ان سے بھی بات ہوئی ہے. اچھا, ہاں ایگزیکٹلی. نہیں لیکن اور اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ میرے خیال میں کافی لوگ, کچھ لوگ گھبرا بھی گئے. ابھی آپ نے خبر بھی سنی تھی کہ جی بڑے سیریس گفتگو لندن میں ہو رہی ہے, باہر ہو رہی ہے. وہی اچھا, نہیں میں آپ سے ذرا پہلے پوچھتا ہوں نا یہ بات, حکمرانوں کو خبر ہے اس بات کی موجودہ جو ارینجمنٹ میں جو موجود حکمران کون سے مطلب بات کر رہے ہیں؟ مطلب یہاں جو اسلام آباد میں موجود ہیں, جو لوگ نوکری کر رہے ہیں, اچھا جو ملازمت کر رہے ہیں, نہیں ان کو علم ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا 2007 کی بات ہے, ٹھیک ہے نا, جنرل مشرف کا دور تھا, مسلم لیگ کاف کی حکومت تھی. 28 جولائی تھا غالباً, میں یاد ہے میں اور چودھری شجاعت صاحب سوئمنگ کر رہے تھے ان کے سوئمنگ پول میں. آپ کا ٹیلی فون آیا ابو دھابی سے, انہوں نے کہا کہ ایز وی اسپیک مذاکرات ہو رہے ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ود جنرل مشرف ان ابو دھابی, اور جنرل مشرف از اسسٹڈ بائی جنرل کیانی, اور بے نظیر بھٹو از اسسٹڈ بائی رحمان ملک. چودھری شجاعت صاحب جو صدر تھے حکمران جماعت کے اور حکومت کے سارے کرتا دھرتا تھے, ان کو کوئی خبر نہیں تھی اس سے پہلے, اور بلکہ وہ سیکنڈ راؤنڈ تھا, پہلی راؤنڈ جنوری میں ہو چکا تھا. شوکت عزیز صاحب کو علم نہیں تھا. نو ناٹ ایٹ آل. تو یہ جو ہے دا گورنمنٹس آر لاسٹ ٹو نو. کیا میاں صاحب کو پتا تھا کہ ان کے خلاف سافٹ کو ہو رہا ہے 2017 میں, یا ان کو پتا تھا کہ 1993 میں غلام اسحاق خان کے مذاکرات ہو رہے ہیں ود بے نظیر بھٹو کہ زرداری صاحب جیل سے سیدھا حلف لینے آئیں گے ایوان صدر میں؟ تو یہ تو حکومت جو ہے بہت بے خبر ہوتی ہیں. وہ ویسے دے آر ان آفس, دے آر ناٹ ان پاور. ڈاکٹر مبشر کہتا تھا نا کہ وہ آفس میں ہیں. آفس کا مطلب ہے پروٹوکول ہے, گاڑی میں جھنڈا لگا ہوا ہے, فائل سائن کرتے ہیں. تو مشاہد صاحب کوئی علامات تو نظر نہیں آ رہی, گرفتاریاں, پابندیاں, ملاقاتیں بند, یہ وہ ساری, کوئی ایسا تو بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے خان صاحب بالکل ان کو ایک دیوار سے ہیں اور کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی آئی تھنک ڈاکٹر صاحب فارن پالیسی میں بھی ہوتا ہے, پالیٹکس میں بھی ہوتا ہے,
posturing and policy. आपको कोई अलामत नज़र नहीं आ रहे थे जब एस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात मुस्लिम लीग नून से शुरू हुए, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, जब मियाँ साहब को बाहर भेजा गया, तो क्या इमरान खान साहब को पता था एज प्राइम मिनिस्टर कि वो बाहर जा रहे हैं? मुझे याद है कि वो हमारी मुलाकात हुई, मेरे साथ सेनेटर जावेद अब्बासी साहब थे और मेजर आमिर थे, जनरल फैज़ से DGISI थे। तो मैंने कहा जनरल साहब ये बड़ा अच्छा फ़ैसला किया आपने और जनरल बाजवा ने मियाँ साहब को बाहर भेजने का। तो कहते हैं वी हैड टू डू इट इन द नेशनल इंटरेस्ट। अच्छा कौमी मफाद में हमने फैसला किया। तो वो जनरल बाजवा का फैसला था। खैर उसका क्विड प्रो को भी था, उनकी एक्सटेंशन होगी, मियाँ साहब बाहर चले गए और इमरान खान को तो पता नहीं था ना क्या हो रहा है। शक होता था, मगर वो फिर रिपोर्ट्स आ जाती थी प्लेटलेट्स की शायद, और दरमियान में हाँ जो भी था कि जिस तरह भी ऑर्केस्ट्रेट किया गया, इट वाज इस वक्त मियाँ तो साहब ये को- जो है ना नहीं, कि इस वक्त क्या मियाँ साहब को पता है मैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं? आपसे और मेरे से कम पता है, इसलिए वो लंदन गए हैं आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। वो खबर नहीं आई थी लंदन में कि बड़ी अहम मुलाकात हुई है मियाँ साहब की और शहबाज साहब की और डार साहब की। वो लंदन में हुई है ना कि लंदन में उनके बड़ी अहम मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई है। तो वो यहाँ क्यों नहीं हुई? तो जाहिर है कि वो इधर उधर बगिंग डिवाइस नहीं होते ना। अच्छा नहीं वाकई नहीं होते या एटली नहीं, वो MI6 के होते हैं, CIA के होते हैं। अच्छा नहीं तो नहीं, उनको इल्म है वैसे? क्या मियाँ साहब को इल्म है? वो तो एक्स पोस्ट फैक्टो जितना इल्म आपको हमें मिल गया बाद में, इवेंट के बाद वो मिल जाता है। और मुज़ाकरात हो रहे हैं खान साहब से एस्टेब्लिशमेंट? देखें जी, जो Serious? जो इस वक्त जो पावर सेंटर्स हैं ना, वो फैसले करते हैं अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। आफ्टर ऑल जो गवर्नमेंट भी इंस्टॉल हुई थी 8 फरवरी, वो उन्हीं की महरून मिन्नत है ना। तो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देम। वो डिपेंडेंट, इस्लामाबाद इज डिपेंडेंट ऑन पिंडी, पिंडी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इस्लामाबाद। बी वेरी क्लियर इन द पावर स्ट्रक्चर ना। अच्छा, और आप ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात मुस्बत रुख पे जा रहे हैं? मेरे तो ख्याल है मुस्बत रुख, तो मैं समझता हूँ उसके आपका मुस्तलिफ- ख्याल है ये इन्फॉर्मेशन है? जी मेरा इन्फो एनालिसिस, मुशाहिदात नहीं, है। मेरा मुशाहिदात है। मैं देखें जी, मैं कोई जाके किसी से मिलता नहीं या उससे पूछता नहीं। नहीं, आप मुस्लिम लीग नून के बड़े गहरे दोस्त हैं, आपके पीपल्स पार्टी में भी हैं, हर जमात में। नहीं, लेकिन मैंने जो आपके मुशाहिदात मेरे सामने अगर आपके मुशाहिद साहब प्रोग्राम- एक बड़ी अहम हुकूमती शख्सियत की कॉल आई थी, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, जब पिछली दफा बात हो रही थी, एक कॉल आई थी दरमियान में। जाहिर है कि नाम उनका लेना मुनासिब नहीं है, सीनियर पॉलिटिशियन है। तो वो आपसे नहीं पूछते कि मुशाहिद साहब कोई गल हो रही है? देखिए ना, आप यहाँ पे सारे बड़े बड़े इवेंट्स जो मेरे मुशाहिदात है मैं आपके सामने दे देता हूँ, अल्लाह का फजल है, बेशतर सही साबित भी हो रही है। अच्छा, वो पूछते हैं आपसे प्राइवेटली? कौन? हुकूमती वज़रा? नहीं, मेरी किसी से कम्युनिकेशन नहीं है। वो पूछते भी नहीं है? नहीं, कई मीटिंग हमारे पर्सनल दोस्त हैं, वो दोस्त हैं। उनसे उनको- उनसे गपशप रहती है। वो पूछते हैं आपसे और आप कहते हैं कि हो रही है, तो नहीं पता। उनको नहीं पता, वो बेचारे बेखबर हैं। वो तो मुलाजमत कर रहे हैं 9 to 5 या 9 to 2 जो तो ये मुज़ाकरात कामयाब होने के इम्कान ये मुल्क के लिए भी अच्छा है और पाकिस्तानी सियासत के भी, क्योंकि इस वक्त बड़ा एक जैसे ना कहते हैं ना कि टर्निंग पॉइंट है खत्ते में भी, और पाकिस्तान का रोल बड़ा कलीदी है। उस लिए सियासी इस्तेकाम के लिए, वफाक की वादत के लिए और मुल्क को आगे चलाने के लिए आई थिंक ये मुज़ाकरात का जो कामयाब होना बहुत ज़रूरी है और मुल्की मफाद में है। और इंशाल्लाह ये कामयाब होंगे सेकेंड हाफ ऑफ 2025। सेकेंड हाफ में? हाँ, अभी फर्स्ट हाफ तो ख़त्म हो जाएगा जून 30 को। अच्छा, तो आफ्टर बजट? हाँ, मैं आफ्टर बजट। अच्छा, पोस्ट बजट। यस, आप देखेंगे पॉजिटिव रिजल्ट्स। लेकिन ये दोनों तरफ से ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों साइड भी थक गई थी, काफ़ी एग्जॉस्ट हो गई थी, ये जो है ना स्टेट पावर वर्सेस स्ट्रीट पावर की लड़ाई में। और नए फ्रंट खुले हुए हैं, और आप देखें और भी फ्रंट्स बंद हो रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, पॉलिसी रिव्यू हुआ है और बड़े फैसले एक ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान ने और इस वक्त जो सिचुएशन है, जो थैंक्स टू ट्रंप, मैं समझ ट्रंप के आने से बड़ा मुस्बत तब्दीली आई है दुनिया में। देखे ना, एक खुशगवार माहौल हुआ है जब से ट्रंप आया है। पुतिन से मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरान से मुज़ाकरात हो रहे हैं, मैं आपको जरा और शुमाली कोरिया से मैं आपको मुज़ाकरात की जरा बात तरीके शुरू। से लेके चलता हूँ। एक मिनट, आपने पहले तो बात ये की कि एस्टेब्लिशमेंट के खान साहब से मुज़ाकरात हो रहे हैं, 1-on-1 हो रहे हैं, डायरेक्ट, यानी कोई दरमियान में कोई शख्सियात होंगी, कोई नहीं, यानी खान साहब से ही हो रहे हैं ना, थ्रू डिफरेंट
یعنی گنڈاپور صاحب یا باقی لوگوں کے تھرو مطلب ہے کہ دیر از نو اٹس اے ڈائریکٹ ڈائلنگ. ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مثبت اثرات آپ کہہ رہے ہیں بجٹ کے بعد, جی تو وہ یہی ہوں گے کہ ان کی رہائی. لیکن اگر ایک ڈیلیگیشن کو انوائٹ کیا گیا فرام امریکہ ٹو کم ہیئر اینڈ ٹو ہیو ڈسکشنز, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا, ایک فارمل ڈیلیگیشن امریکہ. اس ڈیلیگیشن نے خان صاحب کا ایشو اٹھایا؟ ایشو ہی وہی تھا. ایشو وہ تھا. اچھا تو اس میں اور بھی کانٹیکسٹ ہے. دیکھیں نا بنیادی تبدیلی کیسے آئی حالات میں, جو میں کہتا رہا شروع سے, ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن کے بعد. اور آپ کے اچھا وہ نومبر ڈونلڈ 5 نومبر کو ہوا نا, تو ہفتے بعد گپ شپ شروع ہو گئی تھی ان کی پہلے, لیکن 26 کو خراب ہو گئی. ہاں وہ 26 کو کال وغیرہ ہوئی, اس سے خراب ہو گئی. اچھا اچھا. اور پھر یہ جو انہوں نے جو پی ٹی آئی سپورٹرز نے وہ کیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لا کی بات کی, میاں سب کو پتہ ہے. اب تو سب کو پتہ ہے. تو سب کو پتہ. اچھا ان سب کو پتہ ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے. نہیں اب تو سب کو پتہ چل گیا نا جی. اچھا نہیں, اب سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب سے اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے. اب تو خیر کوئی چھپی بات تو نہیں رہی نا. اب جب ہم نے پہلے بات کی تو اس کو نہیں پتا. اچھا اب سب کو پتا ہے. انٹرسٹنگ. اچھا واپس پاکستان کی سیاست پہ آتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں, یہ ہمیشہ یہی ہوا ہے. بیک چینل ہمیشہ کھلا ہوتا ہے, پلان بھی ہمیشہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, اور وہ تو لارجر پکچر میں دیکھتے ہیں نا اس کو. وہ تو ایک دس از این ارینجمنٹ, تو یہ ارینجمنٹ چلے گا تا حکم ثانی, اس میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے. اچھا, اور آپ کو لگتا ہے کہ آ جائے گی؟ میرے خیال میں آنی چاہیے. آنی چاہیے. اگر جب تک ملم پٹی نہیں ہوگی, ہیلنگ ٹچ نہیں ہوگا, اور میرے خیال میں دونوں سائڈز اگر تیار ہیں. عمران خان صاحب کا کیا مطالبہ تھا کہ میں ڈائریکٹلی بات ان سے کرنا چاہتا ہوں, میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا, تو وہ بات مانی گئی ہے. لیکن شہباز شریف صاحب تو بڑے مطلب آپ کے دوست بھی ہیں اور بڑے منکسر المزاج بڑا تھی. وہ تو مطلب وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جو ان کا کام اسائنڈ ہے ایز پرائم منسٹر, ہی از ڈوئنگ دیٹ. ٹھیک ہے, وہ تو کرتے رہیں گے جب تک وہ ان کا عہدہ ہے قائم. دیٹس پارٹ آف ہز جاب. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, پاکستان پہ دوبارہ آتے ہیں واپس, افغانستان سے طرح اسٹارٹ کرتے ہیں نا ریجن. افغانستان کے ساتھ بات چیت ہماری جو ہو رہی ہے اس وقت مثبت ہے, پازیٹیو؟ بہت پازیٹیو ہے. آئی تھنک ویری گڈ. ون آف دا بگیسٹ پازیٹیو ڈیولپمنٹس جو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 1 سال سے ہوئی ہے فارن پالیسی میں, یہ جو وزٹ ہوا ہے ڈار صاحب کا بھی, اور جو گفتگو ہوئی ہے. صادق صاحب پہلے گئے. ہاں جی, صادق صاحب پہلے گئے. اینڈ آئی تھنک دس واز اے گڈ چوائس. جب صادق صاحب آ گئے نا, اینڈ ان کا ایک ایکسیس بھی ہے, ان کا ایکسپیرینس بھی ہے, ان کی اپروچ بھی صحیح ہے, تو اس سے واضح شروع ہوگی. لیکن کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز پہلے سے واضح ہو گئی تھی. پہلی دفعہ ہوا کہ چائنا کا جو موقف تھا ایک علاقائی صورتحال پر, پاکستان کے موقف سے مختلف تھا. چین افغانستان کے حوالے سے. اچھا, چائنا نے تو پہلے ہی ان کو ایکسیپٹ کر لیا تھا, اور دے ور ڈوئنگ بزنس ود افغان طالبان. رشیا نے کر لیا. رشیا نے کر لیا, ایران ترکی بھی کر رہا ہے. اور جب امریکہ نے پھر ڈائریکٹلی بھیجا ڈیلیگیشن, پہلے ہوتا تھا روڈ ٹو کابل لائز تھرو اسلام آباد, اب یہ ہوا ڈائریکٹلی گیا. ایڈم بولر گیا جو ان کا اسپیشل انوائے ہے, ساتھ وہ زلمے خلیل زاد بھی تھا, اور وہ جو ان کی بات ہوئی. اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہاسٹیج بھی لیا اس میں قطر کے ڈپلومیٹس بیٹھے تھے, ہمارے نہیں تھے. تو اس کا مطلب امریکہ کی ڈائریکٹ ڈائلنگ تو ہوگی. امریکہ نے بھی ان کو ڈی فیکٹو ایکسیپٹ کر لیا, اور امریکہ نے ایک اور چالاکی کی کہ ایک تقسیم کر دیا افغان طالبان رجیم میں کندہار اور کابل کے درمیان. جب حقانیوں کو انہوں نے کہا کہ آپ کے خلاف جو وہ باؤنٹی ہے $10 ملین یا $5 ملین یا $25 ملین, وہ سراج الدین اور اس کے کزن سے نکال دیا انہوں نے. وہ تو ان کے سائڈ میں کر دیا انہوں نے, اور وہ کنٹرول کرتے ہیں. خبریں درمیان میں چلی بگرام لے رہے ہیں, اور یہ ساری عبا خان بگرام, وہ ڈس انفارمیشن ہے. اور اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں, وہ یہ اسلحہ تو چھوڑ کے گئے ہیں. اچھا, $7.2 بلین کا اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں. کیسے, کس کے لیے, یہ کیا پلان تھا؟ اور اس میں 80,000 گاڑیاں ہیں. اچھا, ہاں, 3 لاکھ کے ایمونیشن کے راؤنڈز ہیں, ڈفرنٹ ویپنز کے ہیں. اٹس ہیوج. اور اس میں جہاز بھی ہیں, تو وہ تو بڑا اٹ از نہیں, تو بائی ڈیزائن, تو یہ تو امریکہ بائی ڈیزائن چھوڑ کے گئے ہیں. لگتا تو یہی ہے. اگر نیت ٹھیک ہوتی, نالائکی بھی تھی اس میں, نالائکی بھی شامل تھی. ٹی ٹی پی اور ان گروپس کا کیا ہوا جو بی ایل اے وغیرہ وہاں سے ایکٹیو تھے افغان سویل سے؟ ادھر تو ٹی ٹی پی ایکٹیو ہے نا. اچھا, تو اس میں بھی ریجنلی دیکھا نا, جو پاکستان کے خدشات ہیں, تحفظات ہیں,
دہشت گردی کے حوالے سے افغانستان کی سرزمین سے وہ صرف پاکستان کے نہیں ہیں، وہ روس کے بھی ہیں، وہ چائنا کے بھی ہیں، وہ ایران کے بھی ہیں، وہ تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان کے بھی ہیں، کیونکہ ٹیررزم از اے کامن ایشو. تو اس میں سب نے بھی دباؤ ڈالا نا افغان طالبان رجیم کہ دس از ناٹ آن، دس از ان ایکسیپٹیبل، دس از رانگ. اور ویسے بھی وائلیشن ہے دوحہ ایگریمنٹ کی. تو وہ تو اب یہ ہے نا کہ اب طالبان نے یہ کیا نا کہ ہمیں خود خطرہ ہے دہشت گردی سے، داعش سے. خطرہ ہے. ٹھیک ہے. تو پوٹن نے یہی کہا نا کہ تو داعش اس کا کے مطلب حوالے سے یہ ہمارے حلیف تعلقات ہمارے ان کے ساتھ مطلب اچھی اچھی انڈرسٹینڈنگ بات، یہ اچھی ہوگی. دیکھیں نا جو اریٹنٹ سے وہ ریموو ہوئے، خاص کر تجارت کے حوالے سے. ٹھیک ہے. جو ایشوز تھا انشورنس کا بھی، جو ایشوز تھا کنٹینر کا بھی کہ کنٹینر کئی مہینے سے رکے ہوئے ہیں، پھر وہ آمد و رفت نہیں ہو رہی، وہ تو کھل گیا نا سارا جو ہے چمن بارڈر وغیرہ، اور جو ان کے تاجر ہیں سارے کچھ. تو وہ بڑے میجر ایشوز تھے اکانومی کے. پھر یہ بھی تھا کہ جو ایک رویہ تھا وہ جس طریقے سے ہم کہہ رہے تھے افغانستان کے جو مہاجرین ادھر ہیں جو اللیگل ہیں یا ارریگولر ہیں واپس جائیں، تو اس کا بھی ایک سسٹم ڈیولپ ہو گیا. تو میرے خیال میں اوور آل بڑی پازیٹیو بات ہوئی، اچھی بات ہوئی.